بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ہمدردی، دینی اخوت اور غمخواری بھی آپس میں ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں کے اجتماعی کام ہیں وہ مسلمان تبھی انجام دے سکتے ہیں جب آپس میں خیر خواہی ہوگی، ہمدردی ہوگی اور ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں گے، ایک دوسرے کا غم کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور اس پہ خاص زور دیا ہے کہ میری امت کے افراد آپس میں ایک دوسرے خیر خواہ بن کے رہیں، ہمدرد بن کے رہیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں تاکہ آپس میں دل جڑے رہیں۔ اس بارے میں آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آج وہ دیکھتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تر المؤمنین، تم مسلمانوں کو دیکھو گے، فی تراحمہم، آپس میں رحم کرنے کے بارے میں، و توادہم، اور آپس میں شفقت اور مہربانی کرنے کے بارے میں یا محبت کرنے کے بارے میں، و تعاطفہم، اور آپس میں مہربانی کرنے کے بارے میں، کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح، اذا اشتکا عضوا، جب کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، تداعی لہ، اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے سائر الجسد، سارا جسم، بالسحری، جاگنے میں، والحمى، اور بخار میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے، محبت میں، شفقت میں، نرمی میں۔ پھر آپ نے مثال دی، اگر جسم کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو باقی سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلاً سر میں درد ہو جائے تو انسان بھوک نہیں لگتی۔ اب درد تو سر میں ہو رہا ہے اور بھوک کا تعلق معدے سے ہے تو معدہ کھانا نہیں مانگتا۔ پاؤں میں چوٹ لگ جائے تو آدمی کو نیند نہیں آتی۔ اب پاؤں تو نیند آتی ہے دماغ میں، دماغ سے نیند شروع ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے آنکھیں سوتی نہیں ہیں، دل پریشان ہوتا ہے، دماغ بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، پریشانی، حادثہ پیش آ جائے، دوسرے مسلمان اس کو اپنی تکلیف سمجھیں، اپنی پریشانی سمجھیں اور اس کو حل کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے اور یہی آپس کی محبت کا اور اسلام کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، رحماء بینہم، کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو موسیٰ سے روایت ہے، حضور سے روایت کرتے ہیں، فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت جیسا ہونا چاہیے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے دکھائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان سے مسلمان کے لیے ایسے ہو جیسے عمارت ہوتی ہے۔ عمارت کس چیز سے بنتی؟ اینٹوں سے، بلاکوں سے، چھت سے، دیواروں سے۔ تو اب دیواریں جو ہیں وہ چھت کے لیے سپورٹ کا باعث بنتی ہیں، سہارے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر دیواریں نہ ہوں تو چھت گر جائے گی، چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چھت بھی جو ہے نا وہ دیواروں کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ اگر چار دیواری کھلی فضا میں کھڑی ہو، چاروں دیواریں کھڑی ہوں، چھت نہ ہو، تیز ہوائیں چلتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں۔ اگر چھت ہوتی ہے تو وزن ہوتا ہے، پھر دیواریں نہیں گرتی۔ اور ہر نیچے والی اینٹ اوپر والی اینٹ کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ نیچے والی اینٹ نکال دیں، اوپر اینٹ نہیں آ سکتی، یا آئے تو وہ گر جائے گی۔ تو ہمیں بھی اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے لیے مضبوطی کا باعث بننا چاہیے، نقصان کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے کہ ہم عمارت کی طرح بن کے رہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں، کمزور نہ کریں۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اس کو الٹ کر رہے ہیں آج کل، ایک دوسرے کی چغلی، غیبت، الزام تراشی، بدخواہی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ تو ایک رخ تھا کہ مسلمان محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، خیر خواہی، ہمدردی کریں۔ اب اس کا دوسرا جو رخ ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا کہ مسلمانوں میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، نفرت نہ ہو، اور ایک دوسرے کی پریشانی دیکھ کے خوش نہ ہو بلکہ پریشان ہو۔ آپ نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایاکم والظن، آپ نے فرمایا کہ خود کو بچاؤ بدگمانی سے، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، ولا تحسسوا، اور تم کسی کمزوریاں تلاش نہ کیا کرو، ولا تجسسوا، اور جاسوسوں کی طرح نہ بنو، جاسوسی نہ کرو، ولا تناجشوا، کسی کے عیب تلاش نہ کیا کرو، اور ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ تناجشوا کے معنی یہ بھی ہے کسی سے بڑھنے کی بیجا ہوس نہ کرو، اور ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی۔ کس چیز سے منع کیا؟ نمبر 1 بدگمانی سے۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہے کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے برا گمان کرنا۔ مثلا کسی کی چوری ہو گئی، میرا خیال ہے فلاں نے کی ہوگی، بھی کوئی دلیل ہے، آپ نے دیکھا ہے، کوئی گواہ ہیں، نہ دیکھا ہے نہ گواہ ہیں، بس میرا گمان ہے، یہ بدگمانی ہے۔ اپنا کوئی رشتہ کہیں سے ہٹ گیا، کوئی سودا کینسل ہو گیا، جی میرا خیال ہے کہ فلاں نے کرایا ہوگا، جی بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، پھر کیسے خیال آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی نقصان ہو گیا، میرا خیال ہے فلاں نے کیا ہوگا نقصان، یہ بھی کوئی دلیل ثبوت ہے؟ نہیں، ثبوت تو نہیں ہے، چھٹی حس کہہ رہی ہے میری، چھٹی حس کون سی ہے ابھی وہ؟ یہ بہت سے لوگ یہ بدگمانی کرتے ہیں اور خود کو بڑا دور اندیش سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار انسان ہیں، اور پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام خراب ہوا کہاں سے ہے، کس نے خراب کیا ہے، کس نے یہ نقصان کیا ہے۔ تو یہ کوئی دور اندیشی نہیں ہے بھائی، بدگمانی ہے۔ بدگمانی حرام ہے اور اچھا گمان کرنا واجب ہے۔ بدگمانی بری چیز ہے، اصل جو ہے وہ اچھا گمان ہے۔ حدیث میں ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، جب تک کوئی کسی جرم کے، کسی نقصان کے، اس کی طرف سے کسی برائی کے مضبوط قرائن نہ ہوں، شواہد نہ ہوں، دلائل نہ ہوں، اس وقت تک مسلمان سے بدگمانی کرنا جائز نہیں، اچھا گمان کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات پھر فرمایا کہ بدگمانی سب سے بری، سب سے جھوٹی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات کہی جائے تو سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنی بری بات نہیں سمجھا جاتا۔ حضور نے تنبیہ فرمائی کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے انسان خود کو بچائے، بدگمانی نہ کرے۔ بدگمانی پہلے دل میں آتی ہے نا، پھر انسان زبان سے اس کو اظہار کرتا ہے۔ حدیث میں ہے حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ اور دوسری بات سے منع فرمایا کہ تم کسی کی کمزوریاں تلاش نہ کرو۔ اس میں کمزوریاں کون کون سی ہیں؟ مالی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے تلاش نہ کرو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو کہ چھپ چھپ کے انسان کسی کی باتیں سنے، کسی خفیہ ڈائری پڑھے، اور کسی کے بارے میں انسان جو ہے نا وہ پیچھا کرتا رہے کہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں پولیس ہے یا ماں باپ اولاد کے بارے میں، اساتذہ شاگردوں کے بارے میں، افسر اپنے ملازموں کے بارے میں، ان کی اصلاح کی نیت سے اگر دیکھے کسی برائی میں مبتلا تو نہیں ہے تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن عام بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کو تلاش کروں گا کہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، پھر میں باتیں کمزور پھیلاؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک دوسرے سے بڑھنے کی بیجا ہوس نہ کرو۔ آج کل لوگوں میں یہ بیماری بھی ہے کہ جی میں نے فلاں آدمی کو نا دولت کے لحاظ سے پیچھے نکالنا ہے، میں نے آگے نکلنا ہے اس سے، بہت ٹف مقابلہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس نیت سے زیادہ کمانا، میں لوگوں کو پیچھے نکال دوں، آگے نکل جاؤں میں، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اس نیت سے زیادہ کمانا کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، امتحان میں میرے نمبر اچھے آ جائیں، میرا کام اچھا ہو، معیاری ہو، دوسروں کو نیچے دکھانا مقصود نہ ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا کہ حسد نہ کرو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس دین یا دنیا کی کوئی نعمت دیکھ کے تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ کسی کو اللہ نے دولت دی، عزت دی، عہدہ دے دیا، کوئی علم دے دیا، عمل کی توفیق عطا فرما دی، اچھا مکان دے دیا، اب یہ تمنا کرنا کہ چھن جائے اس سے، یہ حسد ہے، یہ بھی حرام ہے۔ میں بغض نہ رکھو۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ کسی سے بھی اختلاف ہو گیا، آدمی بات دل میں بٹھا لے، دل سے نکالتا نہیں ہے،
میں نے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، میں نے اس کو رسوا شرمندہ کرنا ہے، یہ بغض ہے۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، معمولی سی بات ہوئی تو منہ پھیر لیا، آئندہ میں کہیں ملنا ہی نہیں اس سے، کبھی بولنا ہی نہیں۔ پھر میں وکونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ کتنی پیاری حدیث ہے یہ۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم ولا یخذل، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بغیر مدد، نہ اس کو رسوا کرے، نہ اس کو رسوا کرے، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر سمجھے۔ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار، اور آپ نے اشارہ فرمایا سینے کی طرف 3 مرتبہ، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمو، اس کا خون، و مالو، اور اس کا مال، و عرضو، اور اس کی عزت۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان سے مسلمان کا بھائی ہے، خواہ وہ کسی بھی زبان سے، جو کوئی زبان بولتا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی قوم برادری کا ہو، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، انگریزی بولنے والا ہے، پشتو، اردو، سریکی، پنجابی بولنے والا ہے، وہ دوسرے مسلمان کا ہمارا بھائی ہے وہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس پہ ظلم نہ کرے، اور اس کو بے سہارا نہ چھوڑے۔ آدمی بیمار ہو گیا، بے روزگار ہو گیا، آدمی بے سہارا چھوڑ دے اس کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا تقویٰ جو ہے نا وہ دل میں ہوتا ہے، خوف خدا دل میں ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے نا ان چیزوں سے نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی آدمی کی اور برائی نہ بھی ہو، اگر یہ برائی ہے نا کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ برا آدمی ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا خون بھی حرام ہے، اور اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، یعنی کسی کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچاؤ، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو بلا وجہ نقصان پہنچانا شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔